بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، 4 چیزوں کو ناپسند مت کرو کیونکہ یہ 4 فائدوں کے لیے ہوتی ہیں۔ آنکھوں سے بہنے والے پانی کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یہ اندھے پن کی رگوں کو کاٹ دیتا ہے۔ زکام کو ناپسند نہ کرو کیونکہ زکام جذام یعنی کوڑ کی رگوں کو کاٹ دیتا ہے۔ کھانسی کو ناپسند نہ کرو کیونکہ کھانسی فالج کی رگوں کو کاٹ دیتی ہے۔ پھوڑے پھنسی کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یہ برس کی رگیں کاٹ دیتے ہیں۔ ناظرین، ظاہر طور پر یہ بیماریاں مضر مگر بندے کو اندھا ہونے، فالج و کوڑ اور برس کا شکار ہونے سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح طبی لحاظ سے خارش تکلیف دہ تو ہے مگر مفید بھی ہے۔ اسی طرح بے شمار علماء فقہا کے ایسے واقعات ہیں، کسی کو قید کیا تو کتاب لکھ دی، کسی کو جلا وطن کیا تو کتاب لکھ دی، کسی کو سزا دی تو اس کا اثر عوام پر یوں پڑا کہ عوام جاگ گئی۔ لہٰذا کسی مصیبت و بیماری کا سامنا صبر سے کریں، شکر سے رخصت کریں۔ آج کل ہر کھانے اور چیز میں ملاوٹ کا ہونا ایک عام سی بات بنتی جا رہی ہے۔ مختلف اشیاء میں ملاوٹ پکڑنے کے بہت ہی آسان طریقے۔ چائے، پتے کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں اور اگر پانی کا رنگ براؤن ہو جائے تو جان لیں کہ آپ کی چائے میں ملاوٹ ہے۔ ثابت دار چینی، دار چینی کی ڈنڈیوں کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر توڑیں، اگر آپ کے ہاتھ رنگ دار ہو جائیں تو یہ ڈنڈیاں ملاوٹ زدہ ہیں۔ ثابت ہلدی، یہ مت سمجھیں کہ آپ ہلدی کی جڑیں استعمال کر کے خالص ہلدی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ملاوٹ زدہ ہو سکتی ہے۔ ہلدی کی جڑوں کو کاغذ پر رکھیں اور تھوڑا سا ٹھنڈا پانی ڈالیں، اگر کاغذ پیلا ہو جائے تو یہ بات کی علامت ہے کہ ہلدی کی جڑیں جعلی ہیں۔ سیب، کچھ لوگ سیب کو چمکدار بنانے کے لیے اس پر پالش کرتے ہیں۔ اگر سیب کے کاٹنے کے دوران اس کے اوپر سے سفید چیز اترے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس پر ویکس لگایا گیا ہے۔ ثابت کالی مرچ، اگر ثابت کالی مرچ چمکدار ہو اور اس میں سے کیروسین آئل کی بدبو آ رہی ہو تو یہ ملاوٹ زدہ ہے۔ زیرہ، اگر آپ زیرہ کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر پیسیں یا رگڑیں اور آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے تو یہ زیرہ ملاوٹ شدہ ہے۔ ناریل کا تیل، اس تیل کو فریج میں رکھیں، جو چیز جم جائے گی وہ ناریل کا تیل ہے اور جو مائع رہ جائے گا وہ ملاوٹی اجزاء ہے۔ شہد، روئی میں شہد کو بھگوئیں اور اس روئی کو آگ لگائیں، اگر بآسانی آگ لگ جائے تو شہد خالص ہے اور اگر چڑ چڑ کی آواز آئے تو اس میں ملاوٹ ہے۔ سرخ مرچ، سرخ مرچ کو پانی کے گلاس میں ڈالیں، اگر یہ رنگ چھوڑ جائے تو سرخ مرچ ملاوٹ شدہ ہے۔ ناظرین، ابراہیم الخواص رحمۃ اللہ نے فرمایا، دل کا علاج 5 چیزوں میں ہے: قرآن کی تلاوت غور و فکر کے ساتھ، پیٹ خالی رکھنا، روزہ رکھنا، رات کا قیام، سحر کے وقت تذرہ یعنی دعا کرنا، صالحین کی مجلس میں بیٹھنا۔ ناظرین، خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں جبکہ غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں۔ ایسے ہی خوشی کے آنسو میٹھے جبکہ غم کے آنسو نمکین یا کڑوے ہوتے ہیں۔ سردیوں میں لگاتار 7 دنوں تک دودھ کے ساتھ انجیر کا استعمال کرنے سے زبردست فائدہ ہے جو آپ کی جنسی زندگی بدل کر رکھ دیں۔ انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی قیامت کے دن رحمان کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اول، صلہ رحمی کرنے والا، اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کے رزق میں وسعت دی جاتی ہے اور اس کی قبر کشادگی کی جاتی ہے۔ دوئم، وہ عورت جس کا خاوند یتیم بچوں کو چھوڑ کر فوت ہو گیا اور اس نے ان بچوں کی دیکھ بھال کی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جوان کر دیا، وہ فوت ہو گئے۔ سوم، وہ شخص جس نے کھانا پکایا اور یتیموں اور مسکینوں کو دعوت دے کر کھلایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو بندے کے 2 قدموں سے زیادہ کوئی قدم محبوب نہیں، ایک وہ قدم جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھتا ہے اور دوسرا وہ قدم جو کسی رشتہ دار سے ملاقات کے لیے اٹھتا ہے۔ ناظرین، روزانہ صبح لہسن کے 2 جوے 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ شوگر کی بیماری میں کلونجی بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ تقریباً 4 ہفتوں تک 6 دانے فجر کے وقت اور 6 دانے عشاء کے وقت پانی کے ساتھ نگلیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ اپنے وزن کو ایک جگہ پر رکھنا ہے تو رات کو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیں۔ قد کو بڑھانا ہے، بانس کے درخت کے پتوں کو پاؤں پر مسلیں، قد لمبا ہو جائے گا۔ آنکھوں کی پلکیں گھنی کرنی ہیں، پلکوں پر لیموں کے چھلکے آہستہ آہستہ مسل لیں۔ ناظرین، ایک چھوٹی پیاز کا رس ایک بڑی الائچی توے پر بھون کر کھا لیں، سانس کی بیماری کے لیے بے حد مفید ہے۔
جو پانی سے نہاتے ہیں وہ صرف کپڑے بدلتے ہیں، اور جو پسینے سے نہاتے ہیں وہ تاریخ بدلتے ہیں۔ ناظرین، سوئچ بورڈ چمکانے کے لیے کسی بھی کپڑے پر نیل پالش ریموور لگا کر اسے صاف کریں، چمک اٹھیں گے۔ کوئی بھی آپ کی بے عزتی کرے تو ایک چھوٹی سی مسکراہٹ بکیر دو، وہ پریشان ہو جائے گا۔ میتھی کے کرواہٹ کو دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کر دیں، کچھ دیر کے بعد دھو لیں، کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، کچی گاجر کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا، گاجر دل کا دورہ پڑنے سے رکتی ہے۔ کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں 2 چمچ ٹماٹر کا رس ملا کر داغ دھبوں پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ڈپریشن کی بیماری ہو تو پودینے کی خوشبو سونگھ لو، سفید مرغ کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ بارش کا پانی جسم کو پاک کرتا ہے، امراض کو دور کرتا ہے۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا دانتوں کو جلدی خراب کر دیتا ہے۔ پیٹ کی بڑھتی ہوئی چربی ہارٹ اٹیک کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آنے تو سمجھ جائے تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ ناظرین، جو تم سے جلنا شروع کر دے تو تم اس سے اور جلاؤ۔ کوئی شخص تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اس کا بدلہ لینے کے بجائے اللہ پر فیصلہ چھوڑ دو، اللہ بہت بہتر صلہ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم کو کوئی اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہونا، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو۔ اپنے رزق میں روزی میں برکت چاہتے ہو تو روزانہ آیت الکرسی پڑھ کر کام شروع کرو۔ اگر بتی گھر میں چلا لو، گھر سے ہمیشہ کے لیے نحوست چلی جائے گی۔ سونٹھ کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ ٹھنڈے پانی کے بعد چائے بالکل نہ پئیں، اور ادرک کھانے والا بندہ کبھی بیماری کا جلدی منہ نہیں دیکھتا۔ اگر چھری کو ابلے ہوئے پانی میں ڈبو کر ڈبل روٹی کا کاٹا جائے تو وہ بآسانی کٹ جائے گی۔ دودھ اتنا گرم کریں انگلی برداشت کریں، پھر اس میں 2 چمچ دہی شامل کر دیں، 3 گھنٹے میں دہی جم جائے گا۔ دائمی قبض والے مریض دوائیاں چھوڑ کر صرف امرود کا استعمال کریں، دائمی قبض سے نجات مل جائے گی۔ 3 چیزیں بھائی بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے، زبان، زر اور زمین۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کریں، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ اگر دماغی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو پانی زیادہ پئیں، اس سے دماغی ٹینشن دور ہوگی۔ ناظرین، 1 لیموں کے رس میں 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر مکس کر لیں، چہرے پر لگائیں، 15 منٹ کے بعد چہرہ دھو لیں، نشان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، دہی شہد چہرے پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ دودھ گرم کریں، اس میں تھوڑی سی سونف شامل کریں اور اسے پی لیں، کمر درد ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ ادرک والی چائے بنا کر پینے سے جسم کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ سفید زیرہ طبی فوائد، ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، جگر کے لیے مفید ہے، کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ زیرے کے استعمال سے پرسکون نیند آتی ہے، جلد کی صفائی ہوتی ہے، جلد پر پڑنے والے جھریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، گلے کی خراش میں مفید ہے، گردوں کے لیے بھی مفید ہے۔ 1000 غلطیوں کے باوجود جو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، مان لو یہ مالک کا کرم ہے۔ کسی یتیم یا مجبور بندے کی مدد کرنا سے دل کو سکون ملتا ہے۔ پریشانیاں بڑھ جائیں، اللہ کے نام پر خیرات کر دو، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کوئی آفت آ جائے فوراً صدقہ نکال دو، آفت جیسے آئے گی ویسے ہی واپس چلی جائے گی۔ ناظرین، کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کرنے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چہرے اور جسمانی خوبصورتی کے لیے 1 گلاس پانی میں لیموں اور 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے پورے جسم کی صفائی ہو جاتی ہے، رنگت نکھرتی ہے، چہرہ خوبصورت اور دلکش نظر آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج بہت گرم ہے، اتنا کہ سوئی کی نوک کے برابر سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر گرے تو 145 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہونے سے بھی اس کی تپش سے جل جائیں گے۔ موٹاپا کنٹرول کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے، آدھا لیموں، 1 چمچ شہد، 1 گلاس پانی میں ملا کر کم از کم 40 دن پیے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ جن لوگوں کو معدے میں گرمی ہے، سوکھ والا پانی پئیں۔ ناشتے میں میٹھے کا استعمال شوگر کا مسئلہ کر سکتا ہے۔ ہاتھ سے لہسن کی بو ختم کرنے کے لیے اسٹیل کے چمچ سے رگڑیں، پھر سادہ پانی سے دھو لیں۔ ناظرین، پیاز جلدی گلانے کے لیے پیاز کو گول گول لچھوں میں کاٹیں۔ اگر کام کرتے ہوئے ہاتھ جل جائے تو متاثرہ حصے پر پانی ڈالنے کے بجائے دہی لگائیں، فوری آرام آ جائے گا۔ گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ سر میں جوئیں ہوں تو چنبیلی کا تیل لگائیں۔
بند گوبھی کو فریج میں زیادہ دیر محفوظ رکھنے کے لیے ایلومینیم فوائل کے اندر لپیٹ کر رکھیں، زیادہ دن تک محفوظ رہے گی۔ آئینہ اگر خراب ہو، اس پر داغ دھبے آ جائیں تو ایک فیشنل سے صاف کریں، آپ کا آئینہ ایک دم نیا ہو جائے گا۔ ارکے گلاب میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز ادا کی اللہ کی حفاظت میں رہا۔ جو زیادہ خاموش رہتا ہے وہ ذہین ہوتا ہے، جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں، جو سوتے وقت خراٹے لے ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، قیامت کے دن کوئی شخص ایسا بھاری عمل لے کر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑتے ہیں، ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کے بالوں کو دھوئیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہمیشہ فٹ رہنا چاہتے ہیں تو کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ اگر سانس لینے میں دشواری ہو تو ادرک والی چائے پی لیں۔ 1 تولہ سونف اور 7 عدد لونگ 2 کلو پانی میں ڈال کر چولہے پر خوب جوش دیجیے۔ جب 250 گرام پانی رہ جائے تو 1 تولہ مصری ڈال کر چائے کی طرح نوش فرمائیے۔ 2-3 دن کے استعمال سے انشاءاللہ نزلہ زکام دور ہو جائے گا۔ ناظرین، نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو بند گوبھی کے پتے کاٹ کر کھا لیں۔ نظر تیز ہونے کے ساتھ آنکھیں بھی پرکشش ہو جائیں گی۔ سبز چائے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ جس گھر میں کچی روٹی پکتی ہے وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے بیماریاں جلدی گھیر لیتی ہیں اور اس سے قد بھی چھوٹا رہ جاتا ہے۔ ناظرین، ناریل کے تیل میں لیموں کا رس شامل کر کے روزانہ ہونٹوں پر لگاؤ، اس سے ہونٹوں کی سیاہی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی ہو جائیں گے۔ ناظرین، جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں وہ شہد کا زیادہ استعمال کریں۔ حمل میں گرمی اور سر کا درد دور کرنے کے لیے آلو بخارا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ رات کو سوتے وقت چہرہ نہ دھونا، نیند کا پورا نہ ہونا چہرے کو خراب کر دیتا ہے۔ روزانہ سو کر اور اٹھنے سے اپنے ہاتھ سے صدقہ کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اکثر زیادہ گرم چائے کا گھونٹ بھر لینے کی وجہ سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن دور کرنے کے لیے 2 کیلے کھائیں یا دودھ کو کچھ دیر منہ میں روک کر رکھیں۔ ناظرین، بطخ کا انڈا ہفتے میں 2-3 بار کھا لینے سے مرد کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہو رہی وہ مرغ کے انڈے کو پیاز کے ساتھ زیتون میں پکا کر کھائیں۔ سفید آٹا معدے کے مسائل بڑھاتا ہے۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے۔ زیادہ چاول کھانے سے دمہ کی بیماری ہوتی ہے۔ جو خواتین حمل کے دوران انار زیادہ کھاتی ہیں ان کی اولاد ذہین پیدا ہوتی ہے۔ حمل کے دوران پیٹ کے بل سونا انتہائی خطرناک ہے۔ چنے کی دال کا سالن ہفتے میں 2 بار کھا لیا کرو، اس سے خون کی روانی بہترین رہے گی۔ ناظرین، خاموشی سے تباہ کرنے والی انسان کی عادتیں: بہت زیادہ کم سونا، زیادہ ادویات استعمال کرنا، کمانے سے زیادہ خرچ کرنا، زیادہ موبائل کا استعمال کرنا، مایوس لوگوں کی صحبت میں رہنا، بہت زیادہ غصہ کرنا۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ اپنا وزن کم کرنے کے لیے جتنا ہو سکے 3 چیزیں استعمال کرو: بند گوبھی کے پتے، کھیرے اور لیموں۔ اس سے وزن بے تحاشا کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ہفتے میں 1 بار ضرور ناک کے بال کاٹ لیا کرو، اس سے وبائی امراض سے نجات ملتی ہے۔ زیادہ برف کا استعمال کرنے سے معدے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ باڈی سپرے کا زیادہ استعمال مردانہ کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر کا فرش دھونے سے مکھیاں گھر میں نہیں آتیں۔ اگر آپ صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی لیں تو اس سے آپ کا وزن کم ہو جائے گا اور ڈپریشن سے بھی نجات مل جائے گی۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح، دوپہر، شام ملٹھی منہ میں رکھ کر چوس لیں۔ دائمی قبض کو دور کرنا ہے تو صبح و شام زیتون کا تیل مقدار میں استعمال کریں۔ پیٹ کے جملہ امراض روکنے کے لیے اسبغول کا چھلکا استعمال کریں۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراً نہلا دیں یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کریں۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھائیں۔ رنگ گورا کرنے کے لیے 1 ٹماٹر کا پیسٹ بنا کر اس میں لیموں کا رس شامل کریں، پھر منہ دھو کر یہ پیسٹ اپلائی کریں۔
चेहरे के ऐसे फालतू बाल जो इंसान को बुरी तरह मुतासिर करते हैं तो फटकरी के पानी से मसाज करें, बहुत जल्द फालतू बालों का खात्मा हो जाएगा। कसरत से बेसन से बनी ग़िज़ाएँ खाने से मसाने में पथरी बनने का खदशा होता है। पालक सोजिश को कम करने का ज़रिया है। लहसुन जरासीम के ख़ात्मे का बेहतरीन ज़रिया है। जब भी हाथों और पाँव के नाखून काटें तो तेल ज़रूर लगाएं। इससे यादाश्त बेहतरीन हो जाएगी और नज़र बेहतरीन हो जाएगी। बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। असाबी कमज़ोरी से भी निजात मिलेगी। ख़वातीन ज़्यादा शैम्पू इस्तेमाल ना करें, इससे बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और बांझपन, डिप्रेशन जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। नाज़रीन, दूध में शहद मिलाकर पी लेने से हाफ़ज़ा तेज़ हो जाता है। हल्दी उम्र बढ़ने की वजह से जिल्द पर ज़ाहिर होने वाले असरात को कम करती है, जिसकी वजह से आप जवान नज़र आते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है वो रोज़ाना खजूरें खाया करें। अपने नाश्ते में और रात के खाने में गोभी का इस्तेमाल करने से मोटापा चंद दिनों में गायब हो जाता है। नाज़रीन, दांत का दर्द रोकना है तो लौंग इस्तेमाल करें। तालीम में दिल लगाने के लिए रोज़ाना सुबह के सोए हुए बच्चे के मुंह पर 11 बार रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़ कर दम करें। फिर बच्चे को फौरी जगा दें। बच्चा दिल लगी से पढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने के लिए जौ का आटा और गाजरें ज़्यादा खाएं। सुबह नहार मुँह रोज़ाना 2 से 3 गिलास पानी पीने से निज़ाम में इंहज़ाम दुरुस्त हो जाएगा। आड़ू खाने से नज़र की कमज़ोरी दूर होती है। नाज़रीन, नमक से भरी हुई ग़िज़ाएँ खाने से आपकी जिल्द को नुकसान पहुंचता है और ये ब्लड प्रेशर का सबब भी बनता है और ये आपके जिस्म को गुब्बारे की तरह फैलाती भी हैं। नाज़रीन, अगर आपके मसाने में गर्मी ज़्यादा हो जाए तो खट्टी चीज़ें खाने से गुरेज़ करें। पानी में इसबगोल डालकर पीने से आप पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। पालक के पत्तों का रस आंखों पर लगाने से नज़र तेज़ होती है। धनिया का रस गंज पर लगाने से बाल आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, मुस्कुराने से दिल की नाली साफ़ हो जाती है। बूढ़े जानवर का गोश्त ना खाओ, ताकत कम होगी। सेब बाकायदगी से खाने से बार बार पेशाब आने का मसला हल हो जाता है। पूरा मुंह खोल कर हंसना नहायत बुरी और मकरूह आदत है। कहका लगाना नहायत बुरी और मकरूह आदत है। रास्ते में बैठकर खाना खाना भी नहायत बुरी आदत है और मकरूह आदत है। नाज़रीन, अगर आपको किसी से डर लगता है तो उसका गुस्सा भी शदीद हो तो उसके सामने जाने से कबल 50 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी पढ़ लें। चबाने वाले फल खाने से ना सिर्फ मुंह की वर्जिश होगी बल्कि दांत भी साफ रहेंगे और मजबूत रहेंगे। कमर दर्द से निजात के लिए माश की दाल बगैर छिलके वाली दाल को गर्म पानी में धोकर धूप में खुश्क कर लें। फिर इसमें बराबर मिकदार में सौंफ मिक्स करके पीस लें। अलग अलग पीस कर बाद में मिक्स कर सकते हैं। 1 चम्मच सुबह निहार मुँह खाएं। चंद दिन में ही फ़र्क नज़र आएगा। ख्वाब में अनार खाना माल मिलने की दलील है। नक्सीर का खून बंद करने के लिए भी हरे धनिए का पानी निकाल कर सूंघें। नाज़रीन, सुबह शाम सलाद के तौर पर प्याज का इस्तेमाल बदहज़मी को रोकता है और जिस्मानी ताकत बढ़ाता है। कमर के बल सोने से दूसरे अज़ा दब जाते हैं। बच्चे को ख़तरा हो सकता है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारों के साथ इसे शेयर कीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।